من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مفاعلہ اور افتعال۔ آج ہماری بحث باب مفاعلہ اور افتعال کے بارے میں ہے۔ باب مفاعلہ کا جو غالبی طور پہ معنی ہے میرے عزیزو وہ مشارکت کے لیے آتا ہے۔ غالبی معنی باب مفاعلہ کا یہ ہے کہ یہ مشارکت کے لیے آتا ہے، یہ دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ وہی کرتا ہے جو دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے، یعنی معنی میں ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے وہی کرتا ہے جو دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر ایک معنی میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، لیکن لفظوں میں جب اس کو لکھا جاتا ہے تو ایک فاعل کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور ایک مفعول کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی لکھنے میں کہیں گے ضرب زید عمرا، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، ٹھیک ہے۔ ماننے میں تو ہر ایک فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، لیکن لفظی طور پر لکھا کیسے گیا؟ ایک کو فاعل کی شکل میں اور ایک کو مفعول کی شکل میں۔ ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ اور عرض کروں کہ یہ چند ایک باب ہیں، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ میں نا چند اعتبار سے نا اشتراک پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تینوں بابوں کی ماضی میں ایک حرف زید ہوتا ہے، باب افعال، تفعیل، مفاعلہ کی ماضی میں۔ دوسرا علامت مضارع ان تینوں بابوں کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے۔ اکرم یکرم، صرف یصرف، ضرب یضارب، علامت مضارع جو ہے حروف عطین وہ کیا ہوتے ہیں؟ مضموم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان تینوں بابوں کا جو مضارع کا عین الفعل ہے وہ مکسور ہے۔ عین الفعل مضارع ان تینوں بابوں کا مکسور ہوتا ہے۔ اچھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ باب مفاعلہ کا غالبی معنی جو ہے وہ مشارکت ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ وہی کرتا ہے جو دوسرا پہلے کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظوں میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے، معنوی طور پر ہر ایک فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، اور کبھی نہ یہ دو کے درمیان نہیں ہوتا۔ جیسے مثال آئے گی سفر تو دہرن، ٹھیک ہے، یا عاقبت اللصا۔ اس باب کا جو مصدر ہے، باب مفاعلہ کی جو مصدر ہے وہ مفاعلہ، فعال اور فیعال کے وزن پر آتا ہے۔ مصدر اس کی باب مفاعلہ کی مفاعلہ، فعال اور فیعال کے وزن پر جو ہے آتی ہے، اس باب کی مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، ساتھ ساتھ جو ہے توضیح عرض کرتے جائیں گے، توجہ فرمائیے۔ باب مفاعلہ اور افتعال۔ باب مفاعلہ دراصل یہ باب دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ہر شخص دوسرے کے ساتھ وہی کرتا ہے جو دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن لفظوں میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، زید عامر نے ایک دوسرے کو مارا۔ ہر ایک فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، لفظوں میں ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے، اور کبھی دو کے درمیان نہیں ہوتا۔ جیسے سفر تو دہرن، میں نے ایک زمانے میں سفر کیا، تو سفر کرنے والا تو تنہا بندہ ہے نا، دو تو نہیں ہے، لہذا یہ دو کے درمیان نہیں ہے۔ عاقبت اللصا، میں نے چور کا پیچھا کیا، تو یہ بھی ایک آدمی ہے جو چور کے پیچھے بھاگا ہے۔ اس باب کا مصدر مفاعلہ، فعال اور فیعال کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے قتل یقاتل، مقاتلتاً، قتالاً وقیتالاً، ٹھیک ہے۔ مقاتلتاً کیا ہو گئی؟ مفاعلہ،
کتالن فیالن، کیتالن فیالن، ٹھیک ہے، تینوں آ گئیں۔ اور یہ باب صحیح مثال اور اجوف سے ایک ہی طریقے پر آتا ہے، جیسے زاربا، واعدہ، کاولا، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ان میں کوئی اعلال ملال نہیں ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں زاربا یہ صحیح کی ہے مثال کی، واعدہ اور اجوف کاولا یہ سارے ایک ہی طریقے پر آتے ہیں۔ باب مفعلہ جی، ناقص یائی سے باب مفعلہ، المراماتن کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تیر مارنا، المراما ایک دوسرے کو تیر مارنا، راما یرامی مراماتن، المرامی المراما، رامن لا یرامے، گردان کرنی ہے جی ماضی کی، راما راما رامیا رامو رامت رامتا رامینا رامیتا رامیتما رامیتم، رامیتے رامیتما رامیتنا رامیتو رامینا۔ مضارع کیجیے، یرامی یرامی یرامیان یرامونا، ترامی ترامیان یرامینا، ترامی ترامیان ترامونا، ترامینا ترامیان ترامینا، ارامی نرامی۔ اب جناب اس میں فاعل المرامی، المرامی المرامیان المرامونا، المرامیتن المرامیتان المرامیاتن۔ اس میں مفعول جی المراما، المراما المرامیان المرامونا، المراماتن المراماتان المراماتن۔ رامن جی امر حاضر کی دیکھنا گردان، رامن رامن رام یا رامو رامی رام یا رامینا۔ نہیں جی لا یرام لا یرام یا لا یرامو لا ترام لا ترام یا لا یرامینا، لا ارام لا نرام، ٹھیک ہے۔ اور لفیف ناقص اور محموز کا ہر باب صحیح کے طریقے پر آتا ہے۔ مضاف سے المحابہ اور الحباب ایک دوسرے سے محبت کرنا، حابہ یحابو مجہول ہے، خوبہ مضارع مجہول یحابو، ٹھیک ہے، معلوم اصل میں جو ہے یحاببو اور مجہول یحاببو تھا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ حابہ کی گردان کر لیں، ماضی معلوم حابہ، حابہ حابہ حابو حابت حابتا حاببنا، حاببتا حاببتما حاببتم، حاببتے حاببتما حاببتنا، حاببتو حاببنا۔ مضارع معلوم جی یحابو یحابان یحابونا، تحابو تحابان یحاببنا، تحابو تحابان تحابونا تحابینا تحابان تحاببنا، احابو نحابو۔ ماضی کی ہو گئی، مضارع کی جی ٹھیک ہے۔ اب ماضی مجہول کی جی، ہوبا ماضی مجہول کی گردان جی، ہوبا 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 ہوبو، ہوبت ہوبتا ہوببنا ہوببتا ہوببتما ہوببتم، ہوببتے ہوببتما ہوببتنا ہوببتو ہوببنا۔ مضارع مجہول جی یحابو یحابان یحابونا، تحابو تحابان یحاببنا، تحابو تحابان تحابونا تحابینا، تحابان تحاببنا، احابو نحابو۔ ٹھیک ہو گیا جناب، ماضی مجہول اور مضارع مجہول جی، ٹھیک ہے۔ اب جناب انشاءاللہ آپ لطفاً توجہ فرمائیے، ہم دیکھتے ہیں یہ جو کر رہا تھا نا، یحابو اصل معلوم اصل میں یحاببو ہے، یحابو، اور مجہول یحابہ بو تھا، یحابو کیونکہ مل رہے ہیں نا آپس میں، لیکن فرق ہے، اصل میں جو معلوم ہے وہ یحاببو ہے آگا جان، اور مجہول یحابہ بو، لیکن ادغام کے بعد دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یحابو اب معلوم کا بھی ہے مجہول کا بھی ہے، تو یہ کس کا ہے؟
ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک اصل نہ بتائیں۔ اصل بتائیں۔ یحابو اصل میں یحاببو تو ہم کہیں گے معلوم کا ہے، یحاببو تو ہم کہیں گے مجہول کا ہے جناب، لیکن ادغام کے بعد دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اور جمع مؤنث غائب اور مخاطب میں ادغام نہیں ہوتا، جیسے یحاببنا اور تحاببنا، اور اس میں فاعل اور مفعول بھی بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں مختلف ہیں۔ فاعل اصل میں ہے محاببن، محاببن، اور مفعول اصل میں ہے محاببن، محاببن، محاببن ہے جناب، ٹھیک ہے۔ امر حاضر جی، حابا، حاب، حابب، حابا، حابو، حابی، حابا، حاببنا۔ نہیں، لا یحابا، لا یحاب، لا یحابب، لا یحابا، لا یحابو، لا تحابا، لا تحاب، لا تحابب، لا تحابا، لا یحاببنا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب جناب شروع کرنے لگے ہیں باب افتعال، ٹھیک ہے۔ اس درس کا موضوع کیا تھا؟ باب مفاعلہ اور افتعال کے بارے میں بتانا تھا۔ باب مفاعلہ کے بارے میں بیان کر دیا ہے، ابھی باب افتعال کو مد نظر آپ لوگ رکھیں گے۔ یہ باب فعلہ کے مطاوعہ کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب فعلہ کے مطاوعہ کے لیے آتا ہے؟ یعنی میرے عزیزو یہ بتانا چاہتے ہیں فعلہ کا اشارہ یعنی ثلاثی مجرد سے مطاوعہ کے لیے آتا ہے۔ یہ باب افتعال، یہ باب فعلہ کے مطاوعہ کے لیے آتا ہے، یعنی مطاوعہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے مطاوعہ کے لیے آتا ہے۔ جیسے جی جمعتہ، ثلاثی مجرد ہے نا جی، فاجتمعا، میں نے اسے جمع کیا، فاجتمعا، پس وہ جمع ہو گیا۔ نشرتہ فانتشرا، میں نے اسے پھیلایا، پس وہ پھیل گیا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا مطاوعہ، مطاوعہ کا معنی کیا ہے؟ مطاوعہ کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز اس فعل کو قبول کر لے۔ مطاوعہ کیا ہے؟ وہ چیز اس فعل کو قبول کر لے۔ اس فعل سے مراد ضرب یضرب نہ لینا، جیسے کوئی فعل ہو ضرب یضرب نصر ینصر، نہیں، اس فعل یعنی کام، یعنی مصدر، مصدر والا معنی، فعل یعنی کام یعنی مصدر والا معنی جو ہے نا اس کو وہ کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ جیسے دیکھو کسرت الکوز فانکسرا، میں نے کوزے کو توڑا، پس اس نے ٹوٹنے کو قبول کر لیا۔ کوزے کو میں نے توڑا نا تو پھر وہ ٹوٹنے کو اس نے قبول کر لیا، یعنی ٹوٹ گیا، اثر کو قبول کیا نا، توڑنے کا جو اثر ہے ٹوٹنا وہ نکل آیا۔ اور کبھی کبھار یہ دو کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ مشارکت کے لیے ہو گیا۔ جیسے اختصم زید و عامر، زید اور عامر نے ایک دوسرے سے لڑائی کی۔ لیکن یہاں بھی ایک نقطہ مورد نظر ہے، وہ یہ ہے کہ باب مفاعلہ میں تو آپ نے دیکھا تھا وہ بھی مشارکت کے لیے تھا، لیکن لفظوں میں لکھتے ہوئے ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا تھا۔ اس باب افتعال میں جو ہے دونوں فاعل کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، نقطہ یاد رکھنا مخلوط نہ ہو جائے۔ باب مفاعلہ میں ایک فاعل کی شکل میں، دوسرا مفعول کی شکل میں، لیکن باب افتعال میں دونوں فاعل کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اختصم زید و عامر، زید اور عامر نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ اور کبھی فعلہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کیا؟ فعلہ کے معنی میں ہوتا ہے یعنی بے معنی ثلاثی مجرد۔ یہ باب افتعال فعلہ کے معنی میں ہوتا ہے یعنی ثلاثی مجرد کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے جذبہ، اس نے کھینچا، فاجتذبہ کا معنی بھی وہی ہے، اس نے کھینچا، ٹھیک ہے۔ جذبہ اس نے کھینچا، فاجتذبہ بھی کھینچا۔ مثال واوی سے الاتحاب ہبہ کو قبول کرنا، مثال واوی سے الاتحاب ہبہ کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، اچھا فرض کر لیں ایک بندہ کوئی ہو، وہ آ کر کسی طالب علم کو کہے کہ جناب میں آپ کو نا اتنے لاکھ دیتا ہوں،
ہبہ کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ آپ حج پہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو اگر طالب علم ہبہ کو قبول کر لے تو پھر وہ مستطیع ہو جائے گا اور حج اس کے اوپر واجب ہو جائے گی ہبہ کو قبول۔ لیکن ہبہ کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، اگر اس نے ہبہ کو قبول نہ کیا، ٹھیک ہے، تو حج بھی واجب نہیں ہوگی کیونکہ مستطیع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک کوئی مفت میں پیسے دے دے، ہبہ شبہ نہ کرے، یہ آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے، ہبہ والی شکل ہی نہ بنائے، تو پھر جب کوئی بندہ لے لے گا نا، کوئی ایسے پیسے دے دے، تو پھر دیکھے کہ مثلاً حج کے پیسے ہیں، مستطیع ہو جائے گا آقا جان، حج اس کے اوپر جو ہے آٹومیٹک واجب ہو جائے گی۔ تو ہبہ جو ہے قبول کرنے سے ہے، ہبہ بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہبہ قبول کرنے سے ہے، کوئی قبول کرے گا تو پھر ہے، ورنہ قبول نہ کرے تو کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے، وہ پیسے جو دے رہا ہے تو اس کے اوپر استطاعت بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال واوی ہو یا یائی، جب اس کو باب افتعال میں لے جائیں نا میرے عزیزو، تو وا یا تا ہو جاتی ہے اور تا میں ادغام ہو جاتی ہے۔ جب کسی باب کو مثال واوی یا یائی کو باب افتعال میں لے جائیں تو وا یا تا ہو جاتی ہے، پھر تا میں ادغام ہو جاتی ہے۔ مثال واوی سے الاتحاب و ہبہ کو قبول کرنا، اتحبا یتحب اتحابا، المتحب المتحب، اتحب لا تتحب، اصل میں کیا تھا، ابتحبا، وہبا کو لے جاؤ نا، وہبا کو باب افتعال میں، وہبا سے بن گیا ابتحبا یوتحب ابتحابا۔ پھر جو قاعدہ بتایا ہے، وا یا کو تا کو تا میں ادغام، ابتحبا، ٹھیک ہے، وا کو کیا تا کو تا میں ادغام کیا، کیا بن گیا، اتحبا یتحب اتحابا۔ جی آجا، واو کو تا کر دیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا، اور بس اوقات یوں کہتے ہیں ایتحدا یا تحدو ایتعادن، ایتعدا یا تحدو ایتعادن۔ مثال یائی سے جی، مثال یائی کو کیا تھی، مثال یائی وہ جس کے فا کلمہ میں حرف علت یا ہو۔ اب اس کو لے جائیں باب افتعال میں، یا سراس کو لے جائیں باب افتعال میں، کیا بن جائے گا، ای تسا را یا تسرو ایتسارن، اور پھر وہ قاعدہ لگاؤ گے تو کیا بنے گا، یا کو تا کو تا میں ادغام کریں گے، بنے گا اتسرا یتسرو اتسارن، اتسر لا تتسر۔ اجوف واوی سے جی، الاجتیاب مسافت طے کرنا، جاوبا ہے جاوبا، جاوبا کو لے جائیں باب افتعال میں، اجتوابا بن گیا، وا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، اجتابا بن گیا، اجتابا یجتابو اجتیابن، ماضی معلوم کی گردان جی، اجتابا اجتابا اجتابو اجتابت اجتابتا اجتبنا اجتبتا اجتبتما اجتبتم اجتبتے اجتبتما اجتبتنا اجتبتو اجتبنا۔ مضارع جی، یجتابو یجتبان یجتبونا، تجتابو تجتبان یجتبنا، تجتابو تجتبان تجتبونا تجتبینا تجتبان تجتبنا، اجتابو نجتابو۔ اسم فاعل اور مفعول، مجتابن، فاعل اور مفعول کیا ہے، مجتابن، لیکن اس میں فاعل اصل میں مجتابن ہے اور اس میں مفعول مجتبن تھا۔ امر حاضر جی، اجتب اجتبا اجتبو، اجتب کس سے بنا گا جان، تجتابو سے، تا کو گرا دیا، حمزہ وصلی لے کر آ گئے، اور پھر اس حمزے کو کسرہ دے دیا کیونکہ آگے فتح ہے، آخر کو ساکن کیا با کو، با الف التقاء ساکنین، الف گر گئی، بن گیا اجتب، اجتب اجتبا اجتبو اجتبی اجتبا اجتبنا۔ تثنیہ اور جمع میں ماضی اور امر حاضر ایک جیسے ہیں، تثنیہ اور جمع میں ماضی اور امر حاضر، ماضی کے سیغے بھی دیکھ لیں اور جمع کے بھی، تثنیہ اور جمع میں جو ہے نا ایک جیسے ہیں،
لیکن ماضی اصل میں اجتوبا اجتوبو تھا، اور امر اصل میں اجتوبا اجتوبو تھا۔ ماضی مجہول اجتیبا اصل میں اجتوبا تھا، اجتیبا اصل میں کیا تھا جان؟ اجتوبا۔ وا کا کسرہ ما قبل کو دے دیں، تا کو ما قبل کی حرکت گرا دیں، تا کے اوپر والی حرکت گرا دیں، پھر وا کی حرکت جب ما قبل کو دی، وا کو کیا کر دیا؟ یا کر دیا، بن گیا اجتیبا۔ ماضی مجہول کی کیا بننے گی؟ اجتیبا کی، اجتیبا اجتیبا اجتیبو اجتیبت اجتیبتا اجتبنا اجتبتا اجتبتما اجتبتم اجتبتے اجتبتما اجتبتنا اجتبتو اجتبنا۔ اجبا فعیائی سے الاختیار چننا، الاختیار چننا۔ ماضی معلوم جی اختارا کس سے آیا آگا جان؟ خیرہ سے، اختیرا یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا اختارا، خیرہ سے اختیرا یا متحرک ما قبل مفتوح الف اختارا بنا، ٹھیک ہے آخر تک۔ اختارا اختارا اختارو اختارت اختارتا اخترنا اخترتا اخترتما اخترتم اخترتے اخترتما اخترتنا اخترتو اخترنا۔ یختارو جی تاخیر یختاران یختارون تختارو تختاران یخترنا تختارو تختاران تختارون تختارینا تختاران تخترنا اختارو نختارو۔ ماضی مجہول اختیرا اصل میں اختیرا تھا، اختیرا اصل میں اختیرا تھا، یا کا کسرہ ما قبل کو دیا، ٹھیک ہے، ما قبل کی حرکت کو گرا دیا، بن گیا اختیرا، اختیرا ہو گیا۔ امر حاضر جی اختار کس سے بنا؟ تختاروں سے، تا کو گرا دیا، حمزہ وصلی لے کر آ گئے، تا پہ فتح تھا، حمزے کو کسرہ دے دیا، آخر کو را کو ساکن کیا، را اور الف ساکن، الف گر گئی، اختر اخترا اخترو اختری اخترا اخترنا۔ نہیں لا یختر اس میں فاعل اور مفعول مختارن ہے مجتابن کے طریقے پر، ٹھیک ہے، لیکن اصل مختلف ہے، ظاہر ایک ہے فاعل اور مفعول کی شکل۔ ناقص یائی سے الاجتباء انتخاب کرنا، اجتبا یجتبی گردان کھال لیں، اجتبا ماضی معلوم کی اجتبا اجتبا یا اجتبو اجتبت اجتبتا اجتبینا اجتبیتا اجتبیتما اجتبیتم اجتبیتے اجتبیتما اجتبیتنا اجتبیتو اجتبینا۔ مضارع معلوم جی یجتبی یجتبیان یجتبونا تجتبی تجتبیان تجتبونا تجتبینا تجتبیان تجتبینا اجتبی نجتبی، ٹھیک ہے۔ اب جناب المجتبی اس میں فاعل کی کیا بنے گی؟ المجتبی المجتبیان المجتبون المجتبیتن المجتبیتان المجتبیاتن۔ جی المجتبا کا جان مجتبا اس میں مفعول کا، المجتبا المجتبیان المجتبون المجتباتن المجتبیان المجتبیاتن۔ امر حاضر اجتبے، اجتب کی بجائے نا جو سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ با ساکن نہیں ہونی چاہیے، کسرہ دینا چاہیے، اجتب کی بجائے اجتبے ہونا چاہیے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ بنانا تجتبی سے، تا کو گرایا، حمزہ وصلی لے کر آئے، پھر آگے فتح کی وجہ سے اس کو کسرہ دے دیا حمزے کو، آخر میں حرف علت یا گر گیا، پیچھے والا کسرہ تو نہیں گرنا نا، اجتبے تجتبی سے کیا بنے گا؟ اجتبے لا یجتبے، ٹھیک ہے، اجتب کی اجتبے اجتبا اجتبو اجتبی اجتبا اجتبینا اجتبینا۔ جی جناب علی مضاعف، مضاعف سے الامتداد کھینچنا، مضاعف سے الامتداد
کھینچنا. اب اس کو دیکھو جی، امتدا مادہ سے بن گیا باب افتعال، امتدا یمتدو، اس میں فاعل اور مفعول ممتدن، لیکن اس میں فاعل اصل میں ممتدن اور مفعول ہے ممتدن ہے. جی گردان جی، امتدا امتدا امتدو امتدت امتدتا امتددنا امتدتا امتددتما امتددتم امتددتے امتددتما امتددتنا امتددتو امتددنا. یمتدو یمتدان یمتدونا تمتدو تمتدان یمتددنا تمتدو تمتدان تمتدونا تمتدینا تمتدان تمتددنا امتدو نمتدو. امر حاضر امتدا امتدے امتدد امتدا امتدو امتدی امتدا امتددنا. نہیں، لا یمتدا لا یمتد لا یمتدد لا یمتدا لا یمتدو لا تمتدا لا تمتد لا تمتدد لا تمتدا لا یمتددنا. ٹھیک ہے، اس باب میں ماضی اور امر بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت اور تقدیر میں مختلف ہیں، جیسے کہ گزر چکا ہے. موفق باشی، مؤید باشی میرے عزیزو، خدا آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.